شروع کرتے ہیں میٹنگ کا. میں سب سے پہلے ظفر ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سلام کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جزاک اللہ جی. سب سے پہلے رسپیکٹڈ کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی جناب زیدم عباس صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کو, ہمارے ایکس آفس بیئرس میں سب ایس سی پی بیٹھے ہیں, ایکس ظفر ڈار صاحب سینئر لیڈر ہیں, ہمارے ایگزیکٹو ممبرس, سب کو میں ویلکم کرنا چاہوں گا اس میٹنگ میں. اس میٹنگ کا سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کمشنر صاحب, آپ نے ہمیں امپورٹنٹ ٹائم دیا ادھر آئے. بیسیکلی ایک دو میجر ایجنڈاز ہیں, ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ کو ادھر آج انگیج کرنے کا, زحمت دینے کا پرپز یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو انڈسٹری کے ممبرز ہیں ان کو پی آر اے کی طرف سے نوٹسز چلا ہوا ہے ویڈیو کا نہیں ہے. اس کے ذریعے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں, ساتھی انڈسٹریسٹ ہیں, ان کو پی آر اے کی طرف سے نوٹس ایشو ہو رہے تھے. تو اس میں ایک بڑا میجر کنسرن تھا, ہمیں کچھ آپ کی رہنمائی بھی چاہیے تھی. کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کلیریفیکیشن ہو کہ پی آر اے کے نوٹسز کن کو ایشو ہوں گے, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگلی جو بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہے پی آر اے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا پی آر اے کے ڈومین میں نہیں آتا. لیکن بہت سارے دوستوں نے شکایت کی, لیٹرز ہمیں لکھے, ہم نے پھر اس کے بعد آپ سے بھی کمیونیکیشن کی کہ ہمارے ایسے دوست جو سروس سیکٹر میں نہیں ہیں, ڈائریکٹلی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, ان کو پی آر اے کے نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں. تو کائنڈلی ہمیں اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا. کچھ ٹیکسٹائل کے سیکٹرز کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کمپلین کی ہے, انجینئرنگ ہے, فوڈ پروسیسنگ ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹرز ہے. اور اس کے علاوہ میں ان کو بھی کہا, اگر کسی مینوفیکچرر کا اپنا کوئی سیل پوائنٹ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انٹیگریٹ کریں اپنے سسٹم کو یا اپنے آؤٹ لیٹ کو مینوفیکچرنگ کا جو سیل پوائنٹ ہے. تو اس کے اوپر ہمارا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم اپنے ممبرس کو کلیریفیکیشن دیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, کہیں پرابلم نہ آئے ایز اے چیمبر اور پی آر اے کے انسٹیٹیوشن کے اندر. تو ہم ایک پیج پہ رہیں تاکہ اگر کوئی ہمارے ممبرس کی طرف انٹیگریشن چاہیے, ریکوائرڈ ہو, تو ہم ان کو بھی فورس کریں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ چلیں. اگر آپ کے اینڈ سے کوئی نوٹسز ایسے ایشو کیے جا رہے ہیں جو ہم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے تو کائنڈلی سے آپ میں چاہوں گا آپ تھوڑا دیر کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا شکریہ, جتنے بھی چیمبر کے معزز عہدیداران ہیں, اراکین ہیں, ان کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ٹو بی ود یو. اور کہیں پہ کنفیوژن ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, یا پی آر اے کی جو ڈومین اور جوریڈکشن ہے اس حوالے سے کچھ کنفیوژنز ہیں, تو اس کو ہم دور کر پائیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت ہی پازیٹیو اسپرٹ میں آپ نے بات کی کہ وی نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج, تاکہ ہم کولیبریٹیو ایفرٹ کے ذریعے آگے بڑھ سکیں. بیکاز ٹیکسز کا معاملہ ہے, ہماری ڈیوٹی ٹیکس کلیکشن کی ہے, اور ہمارے نوٹسز جو ہے اسی سلسلے میں جاری بھی ہوئے. اور اگر اس میں کہیں بھی کنفیوژن ہے تو دس از آور پرائمری رسپانسبلٹی. ہمارا ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکس فیسیلیٹیشن اور ایجوکیشن ایک بہت ہی اہم رسپانسبلٹی ہے. تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ریاض صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. بڑی خوبصورت انہوں نے ہماری اس میٹنگ کا آغاز کیا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی رہنمائی کی, دعا مانگنے کا طریقہ بتایا.
اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، چلنا نصیب فرمائے، اور ہماری انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، قومی زندگی میں یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم کی طرف ہم چلیں، اور پی آر اے کا کام کرتے ہوئے ہماری بھرپور الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ صحیح راستہ جو قانون کہ جس کو ہم کہتے ہیں ود ان دی فور کارنرز آف لا، اس کے اندر بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکراس دا بورڈ وداؤٹ کمیٹنگ اینی irregularity اور unlawful ایکشن ہم اس طریقے سے چلیں. تو ہمارے نوٹسز جو ہے وہ اس کے دو حصے ہیں. ایک تو وہ نوٹسز جو مینوفیکچرنگ کنسرنز کو ایشو کیے گئے ہیں، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ پی آر اے کا ڈومین جو ہے وہ سروسز کی حد تک ہے. مینوفیکچرر جو ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ ایف بی آر کا ڈومین ہے، اس کی جوریسڈکشن ہے اور انہیں اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ ہمارا جب ہم نے یہاں پہ اور ہیڈ کوارٹر لیول پہ انالیسز کیا تو ہمارے ود ہولڈنگ رولز ہیں، جیسے ایف بی آر میں ود ہولڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں، ایسے ہی پی آر اے کے بھی ود ہولڈنگ رولز ہیں 2015، جس میں ہر کمپنی whether it is engaged in manufacturing or other than manufacturing، تو ہر کمپنی بائی ڈیفالٹ یا جس کو کہتے ہیں پریسکرائبڈ پرسن ہے جس نے رجسٹر ہونا ہے اور اپنا جو ہے ٹیکس کاٹنے کی حد تک اپنی ڈیوٹی دینی ہے. اس کے جو مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ہمارا یعنی ٹیکسیشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو پی آر اے نے وہ نوٹسز ایشو کیے ہیں یا کمپلسری رجسٹریشن ہم کر رہے ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، یہ اکراس پنجاب ہے. چونکہ ہیڈ کوارٹر سے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا جا رہا ہے. ابھی کوئی 2 ہفتہ پہلے سیالکوٹ چیمبر جو ہے ان کا ڈیلیگیشن وہاں پہ ہیڈ کوارٹر میں چیئرمین صاحب سے ملا، اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ چونکہ وہاں بھی یہ نوٹسز گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ اینٹیز ہیں تو ہمارے اوپر پی آر اے کی تو اپلیکیبلٹی بنتی نہیں ہے. بہرحال وہ چیئرمین صاحب نے اور وہاں پہ کلیکٹیو جو بھی انڈرسٹینڈنگ تھی انہیں بتایا، اور انہوں نے پھر میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے چیمبر کے آفس بھی جانا ہے اور ان کے جتنے بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ یونٹس ہیں ان کو رجسٹر کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو وہ ایکسپورٹ بزنس ہے اور واٹ ایور مینوفیکچرنگ بزنس ہے، تو ہمارا جو انگیجمنٹ ہے یا ریلیشن شپ ہے پی آر اے کا with all those private limited companies وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کی حد تک ہے. پرائیویٹ جو مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں، لمیٹیڈ کمپنیز ہیں، اگر وہ کسی سروس پرووائڈر سے کوئی بھی سروس لیتی ہیں، سیکیورٹی سروس لے لیتے ہیں، جینیٹوریل سروسز لے لیتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، کارگو اپنا گڈس یہاں سے اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے یا کہیں بھی دوسری جگہ پہ بھیجنی ہے، تو یہ سارے کا سارا سروسز سیکٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس کاٹ کے جو بھی مہینے بعد ایف بی آر میں ایوری باڈی نوز کہ جتنا بھی ٹیکس کاٹنا ہوتا ہے اس کی ایک ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع کروانی ہے، اور جتنا ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ ٹیکس جمع کروا دینا ہے. تو ایک تو اسپیسیفک مینوفیکچرنگ یونٹس وچ آر پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنیز، یہ ہمارے نوٹ سے کن ہو گئے ہیں. مینوفیکچرنگ ادر دین پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی ابھی ہم نے نہ ہمارا ڈومین ہے نہ ہم نے ان کو بھیجے ہیں. سیکنڈلی آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں جن کے آؤٹ لیٹس ہیں اور ان کو ہمارے نوٹسز جو ہیں وہ چونکہ ہمارے پاس آفس میں بھی آئے تھے، کورٹسی آف یور آفس اس حوالے سے بھی آئے تھے، اور بائی نیم اگر میں بات کرنا چاہوں تو اس میں ایک نقشی کا کیس تھا اور ایک ایم ایم آر کا کیس تھا، شاید اس سے ملتا جلتا کوئی ایک اور کیس بھی تھا. تو ان کو بھی ہم نے اس چیز کے اوپر بہت کوشش کی کہ ہم ایکسپلین کر پائیں کہ پی آر اے نے آپ کو انگیج کیوں کیا ہے اور آپ کو نوٹس کیوں بھیجا ہے. اگر میں مختصراً ان 2 یونٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں آپ کے فورم پہ، تو نقشی اور ایم این آر یہ دونوں جو ہے انیشیلی جب بھی
ان کی رجسٹریشن ہوئی تو انہوں نے FBR کے ساتھ اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی تھی، یہ رجسٹر ہوئے تھے PRA کے ساتھ۔ اس کے کوئی 2-3-4 سال کے گیپ کے بعد ان کے اوپر FBR نے ایکشن کیا، ریڈ کیا، ان کے ریکارڈز لیے گئے اور پھر ان سے کوئی ایگریڈ اسیسمنٹ میں ان سے ٹیکسز جو تھے وہ جمع کروائے گئے، اور پھر ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ ناتا تعلق جو ہے وہ توڑ دیا کہ ہم FBR کے ماتحت آتے ہیں۔ تو ہم نے شروع میں ان کو، ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ان کو سینسٹائز کیا، ایجوکیٹ کیا، بتایا کہ آپ سروسز کے ایریا میں بھی آتے ہیں، ہمارے 2 سیکشنز ہیں، 2 سیریل نمبرز ہیں سروسز کے، جس میں فیشن ڈیزائننگ سروسز بھی ہیں اور اسٹیچنگ بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کو نوٹس بھیج رہے ہیں یا آپ کو انگیج کر رہے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے، اور ان کی رہنمائی بھی کی کہ آپ کا بہت جائز بات ہے۔ اس کا فورم یہ ہے کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اور ایک ٹیکس کاؤنسل بنائی ہوئی ہے فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ نے، جہاں پہ ڈبل ٹیکسیشن کے مسائل جو ہے وہاں پہ ریفر کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی پھر فائنل فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق پھر جو ہے وہ PRA اور FBR چلتا ہے۔ اور اگزامپل کے طور پہ انہیں یہ بتایا کہ انیشلی PRA جو ہے 2012 میں بنا، 2 سیکٹر جو تھے ان کے اوپر بہت مسائل تھے، ایک فوڈ بزنس جو ہے، ہوٹلنگ سیکٹر، ریسٹورانٹس، اور دوسرا ٹال مینوفیکچرنگ۔ ٹال مینوفیکچرنگ، بہت سارے مینوفیکچر جو تھے وہ یہ تھے کہ ہم خود نہیں کرتے، ہم اپنا کام کسی سے کرواتے ہیں، تو ان کو جو ہے PRA نے انگیج کیا ہوا تھا، اور PRA ریسٹورانٹ ہوٹل سیکٹر کو بھی انگیج کیا ہوا تھا، اور FBR بھی ان کو نوٹسز وغیرہ بھیجتا تھا۔ تو اس ایشو کو 2021 میں آئی تھنک یا 22 میں وہ ان 2 کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ریزالو کیا گیا کہ جو فوڈ بزنس ہے، ہوٹل سیکٹر ہے، ریسٹورانٹس ہیں، میرج ہالز ہیں، یہ صرف اور صرف ایکسکلوسیو ڈومین ہوگی پروونشل اتھارٹیز اکراس آل دا پروونسز، اور PRA از ون پروونشل اتھارٹی۔ اور جو ٹول مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر ایکسکلوسیو ڈومین ہوگی FBR کی۔ تو اس کے بعد سے ٹول مینوفیکچرنگ جو ہے یا مینوفیکچرر جو ہیں وہ اپنا ٹیکس جو بھی ان کا بنتا ہے یا ان کا جو چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، وہ FBR کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو فوڈ بزنس ہے، فوڈ بزنس میں بھی چونکہ سویٹس اینڈ بیکرز جو ہے وہ PRA کی ڈومین نہیں ہے، وہ ابھی بھی FBR کی ڈومین ہے۔ ہم جو ہے فوڈ بزنس سے، جیسے ریسٹورانٹس کا بتایا آپ کو، اور میرج ہالز ہیں، مارکیز ہیں، پیزا شاپس بن گئی ہوئی ہیں، فوڈ بزنس، تو ان کے اوپر ہماری جو ہے ایکسکلوسیو ڈومین ہے۔ تو یہ 2 یونٹس جو ہیں، ان میں ایک جو تھے وہ ہائی کورٹ میں گئے کہ ہماری ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ٹو دا کمشنر مجھے کہ آپ ان کی جو بھی مسائل ہیں ان کے وکلاء کے ذریعے جو ایشوز، لیگل ایشوز اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہے وہ ریز کیے گئے ہیں، ان کے اوپر ایک آپ اسپیکنگ آرڈر جو ہے وہ پاس کریں۔ وہ ہم نے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن میں وہ آرڈر بھی پاس کر دیا۔ اس آرڈر کے بعد وہ پھر جو ہے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن فائنل یہ دی کہ اس کا فائنل ڈیسیجن جو بھی آئے بائی دی آنریبل کورٹ، تب تک آپ اپنی پروسیڈنگ جو ہے وہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں، ان سے آپ نے کوئی ڈیٹا لینا ہے وہ ڈیٹا لے سکتے ہیں، اس کی ٹیکسیشن آپ نے کرنی ہے وہ ٹیکسیشن کر سکتی ہیں۔ فائنل فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ابھی اپنے تک رکھا ہوا ہے۔ تو ایکسکلوسیولی ایسے مینوفیکچرر جو سروس کے ڈومین میں آتے ہیں، ہماری سروسز جو تھی 30 جون 2025 تک جو ہمارے لاء میں موجود ہیں، دے آر اراؤنڈ 72 سروسز، ان کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، جیسے میرج ہال جو ہے یہ جو بزنس کر رہے ہیں، آڈیٹرز ہیں، لیگل یا یہ ٹیکس کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، دس از ون کیٹیگری۔ تو یہ 72 کے لگ بھگ تھی۔ 30 جون جو ہے 2025 کے بعد ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے لاء میں انٹروڈیوس ہوا، جس میں انہوں نے ساری کی ساری سروسز، اینی سروس کوئی بھی آپ اس کا نام دیں، تو اس کو ٹیکسیبل کر دیا، اور کچھ کو انہوں نے ایگزیمپٹ یا ٹیکس فری سروسز کا نام دے دیا۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے جو آئرس سسٹم کام کرتا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، وہ جو سروسز اس میں انکارپوریٹ کی گئی ہیں وہ 1139 سروسز ہیں
1139 کے لگ بھگ جو سسٹم کا حصہ ہے، اور ابھی وہ اس کے اوپر ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ اور بھی اگر کچھ سرسز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں، دے ول آلسو بیکم اے پارٹ آف سسٹم، اور اس کے اوپر جو بھی ٹیکسیشن ہوگی وہ چلیں گے. تو نیگیٹو لسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو گئی فرام 1 جولائی 2025 میں، جس میں شاید آپ کے بہت سارے لوگوں کو اگر وہ ان کی پراپرٹیز ہیں، پلازاز ہیں یا انموویبل یعنی رینٹلز ان کے کمرشل پراپرٹیز کے اوپر ہیں، تو ان کے جو ٹیننٹس ہیں انہوں نے کہا ہو کہ جی ہم نے آپ کا ٹیکس کاٹنا ہے، چونکہ اس کو بھی ٹیکسیبل سروس میں انکلوڈ کر دیا گیا فرام 1 جولائی 2025. لیکن اس کے بعد جو ہے کوئی 1-2 ماہ کے بعد بہت ساری ریپرزنٹیشنز گئی ہوں گی، چیمبرز نے بھی آواز اٹھائی کہ یہ ایک سائڈ پہ ایف بی آر انکم فرام پراپرٹی کے اوپر بھی ٹیکس لے رہی ہے، اور اسی طریقے سے پی آر اے میں بھی ٹیکسیشن آ گئی ہے. تو ہمیں ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکشن یہ آئی کہ آپ نے ان کو نوٹس بھی نہیں بھیجنا اور آپ نے پروسیڈ نہیں کرنا فار ٹیکسیشن کمرشل رینٹل انکم یا ان کا جو بھی کرایہ ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے بعد کوئی بھی ایسی پروسیڈنگ جو ہے وہ نہیں انیشیٹ کی، اور دا میٹر از بیفور دی کیبنٹ، پنجاب کیبنٹ. اس کا جو بھی فائنل ڈیسیژن آئے گا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، جس میں موسٹ پروبیبلی یہ جو کانفلکٹ ہے آف ڈبل ٹیکسیشن، ون بائی دی ایف بی آر اینڈ سیکنڈ بائی دا پی آر اے، اٹ ول بی ریزالوڈ، اور شاید ایک سائڈ جو ہے وہ اس کو ٹیکس کرنا چھوڑ دے. یہ تو اسپیسیفک وہ چیزیں تھیں جو آپ نے بتائیں، لیکن جنرلی آج موقع ملا ہے تو اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ جو ہمیں ہیڈ کوارٹر سے جو انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کیمپین کے حوالے سے یا اپنا میسیج جو ہے وہ اسپریڈ کرے، تو وہ ہم ہر خاص کر جو فوڈ بزنس ہے وہاں پہ یہ فلیکسز وغیرہ بھی لگوا رہے ہیں اور ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میسیج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کلیکٹیولی یہ ہماری ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. وہی بینگ دا ٹیکس کلیکٹرز ہماری ڈیوٹی تھوڑی سی مشکل ہے ٹیکس کے حوالے سے، لیکن ہیڈ کوارٹر میں یا ہمارا اپنا جو ایک پریکٹیکل فیلڈ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ فوڈ سیکٹر میں خاص کر مجھے پچھلے کچھ سالوں میں نہیں پتا لیکن 1-2 سال سے یہ کامن پریکٹس ہے کہ اگر میں ایز کسٹمر کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو مجھ سے ٹیکس جو ہے وہ وصول کر لیا جاتا ہے. 5% ٹیکس. آپ کھانا کھانے جائیں، اگر آپ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر 5% ٹیکس بنتا ہے، اور اگر کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نہیں تو 16% بنتا ہے. اسی طریقے سے میرج ہالز اور مارکیز جو ہیں وہ بھی ٹیکس جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس جو ہے وہ خزانے میں جمع نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے لیے کافی ایک چیلنج ہے، علماء فکریہ بھی ہے کہ ٹیکس پیئر منی، ٹیکس کلیکٹڈ فرام دی پبلک شوڈ ریچ دا ایکسچیکر، اور وہ کسی کی پرسنل انریچمنٹ جو ہے اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور آئی ڈو فیل کہ یہ اس کے اوپر تو ہمارا کوئی جو ہے ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس اس کے کنکلوسیو ایویڈینسز ہیں جہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ کسٹمر سے لیا گیا ہے اور قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا گیا. تو یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر جو تھا ان کا میسیج تھا، اور یہ اکراس دی ڈویژن اور اکراس دا پروونس یہ پوری کی پوری ایک میسیج کیمپین چل رہی ہے. چونکہ اگر کوئی ایسی انسٹنسز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو لاء میں 1 جولائی 2025 سے انہوں نے اس کی بہت بڑی پینلٹی کر دی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں بھی یہ ایسے بزنسز ہیں انہوں نے پی او ایس جو پوائنٹ آف سیل بزنس ہے وہ اپنا انسٹال کروانا ہے، اور اس کو ہمارے پروونشل لینگویج میں EIMS کہتے ہیں، الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم. وہ بیسیکلی POS ہی ہے، اس کو انسٹال کروانا ہے. اینڈ ہر جو ٹرانزیکشن ہے اس کو سسٹم سے گزار کے اپنا یہ قومی اور صوبائی فریضہ جو قانونی فریضہ ہے اس کو سر انجام دینا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایسے بزنسز ہیں وہ POS ڈومین میں آ جائیں اور EIMS جو ہے وہ انسٹال کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنی انوائس جو ہے وہ سسٹم کے ذریعے کریں.
تاکہ جو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ایک براڈر گول ہے ہم اس کی طرف جا سکیں. تو اس کے اوپر جو ہے اس 1 جولائی سے جو پینل ایکشن جو ہے وہ انہوں نے لاء میں ڈال دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ ہم جتنے بھی میرج ہالز ہیں، مارکیز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ان تک یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ پلیز فار گاڈ سے آپ جو ہے ایک قومی فریضہ ہے، ایک قانونی فریضہ ہے، اس کو آپ سر انجام دیں. اگر آپ نہیں دیں گے اور ہماری ڈیوٹی آپ مشکل بنائیں گے تو ہمارے پاس بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر میں یا کہیں پہ، چونکہ ہیڈ کوارٹر سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں، آن لائن سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس موجود ہے، ہیلپ ڈیسک موجود ہے، وہ وہاں پہ اپنی انوائس بھیج دیتے ہیں، جی میرے سے یہ ٹیکس وصول کیا گیا ہے، آپ کے خزانے میں نہیں جا رہا، تو اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے ریگولر وہ سسٹم کے ذریعے کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، اور ہم انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے 10 لاکھ کا جرمانہ ایک بھی جو وائلیشن اگر آپ کرتے ہیں، ایک بھی انوائس پکڑی جاتی ہے تو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو جاتا ہے، اور 10 لاکھ جرمانہ ایک مہینے میں کسی بھی بزنس کو کر دینا ایک وائلیشن پہ، تو وہ اتنی محنت کر کے اتنے بکھیڑے جھیل کے وہ کچھ ارن کرتے ہیں، وہ ایک پینلٹی میں 10 لاکھ جو ہے وہ لگ جائے تو کیا فائدہ. اور خاص کر جب جو ہے کسٹمر سے اس کی وصولی بھی ہو چکی ہوتی ہے. تو ہم نے چونکہ بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو اپنی محنت سے ماشاءاللہ سالہ سال کی جدوجہد سے انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت ایجوکیٹڈ ہوں، بہت عام سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے برکت ڈالی. ہم نے انہیں یہ بھی ان کی آسانی کے لیے کہا کہ آپ ایک دن میں جتنا بزنس کرتے ہیں آپ کو مہینے بعد مشکل ہوتی ہے سارا حساب کتاب کرنا، وکیل کی اسسٹنس لینا، یہ سب کچھ کرنا. آپ روزانہ جتنا بزنس کرتے ہیں، چونکہ آن لائن ٹیکس پیمنٹ جو ہے وہ 1 کلک پہ ہو جاتی ہے، آپ شام کو اپنا حساب کریں، جتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے شام کو جمع کروا دیں. آپ کو مہینے بعد اپنا پورا بزنس جمع تفریق کرنے کے بعد جو سر درد اٹھانا ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو کلیئر کرتے جائیں. مہینے بعد صرف آپ کا ایک گوشوارہ رہ جائے گا ٹیکس، چونکہ آپ ادا کر چکے ہوں گے. ہم نے اس حد تک بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور آپ کے فورم سے آج دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں، چونکہ جتنے بھی لوگ ہیں یو آر دا پیپل یو آر اپروچڈ، کہ ان کو آپ اسسٹ کریں، ایجوکیٹ کریں. ایک کلیبریٹو ایفرٹ کے ذریعے لوگ جو ہے جتنی آسانی سے اپنا یہ قانونی آئینی فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے سکیں وہ کریں. اور اس میں انڈر رپورٹنگ یا اوائڈنس جو ہے ٹیکس کی وہ کتنی ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسی شہر میں ایک بزنس ہے خضر تکھا کے نام سے، آج بھی میرے پاس آئے تھے. میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں جب بھی آئیں، سیلیوٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے انہیں انگیج کیا تو وہ ہمیں ٹیکس جو ہے روٹین میں، جیسے آپ بزنس کروا رہے ہیں 10,000 20,000 30 50,000 کبھی 1 لاکھ، تو ہمارا لاء جو ہے جیسے 40B کی مانیٹرنگ ہوتی ہے سیلز ٹیکس میں، وہ اسی طریقے سے مانیٹرنگ جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، ویڈیو ویجیلنس کی اجازت دیتا ہے. ہم نے ان کی ویڈیو ویجیلنس کی، ان کی پوری جو بزنس آپریشن ہے، والیوم ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا، ان کے سائن بھی ہو گئے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسیسمنٹ کی، تو وہ ٹیکس جو تھا وہ کروڑوں روپے میں بن رہا تھا. تو جو ہم نے ایکشن لیا تھا لیگل، وہ ہم نے ٹیکس بھی کر دیا، بہت زیادہ اماؤنٹ بن گئی، لیکن بہرحال ہی کیم بیک. اس نے کہا کہ میرے سے یہ بہت سارے جھنجھٹ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتے، بہت مشکل ہے. میں نے آج سے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے آپ کی مشین بھی لگوا لی ہے. میرے 2 یونٹس ہیں، ایک شہر میں ہے، ایک ڈی سی کالونی میں ہے، دونوں جگہ پہ لگوا لیا، اور میرا جو بھی ٹیکس بنے گا وہ میں پورے کا پورا دیانتداری سے جمع کرواؤں گا. پچھلے مہینے میں سپٹمبر میں کوئی 18-19 تاریخ کو وہ میرے پاس تشریف لائے، اور مجھے انہوں نے 3 CPRs دیے جو ٹیکس پیمنٹ کی جاتی ہے، اور ان تینوں کی مجموعی اماؤنٹ جو تھی وہ 41 لاکھ روپیہ تھی. 4.1 ملین ٹیکس، بزنس نہیں تھا، یہ ٹیکس کی اماؤنٹ ہے. اور انہوں نے صرف ہمیں جو ہے ایک ریکویسٹ کی، بلکہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، کہ میں نے اگر دیانتداری سے اپنا ٹیکس ریکارڈ کرنا شروع کر دیا ہے، مشین لگوا دی ہے، اس کے بعد پھر جو بھی بزنس ہے، جو بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، ایوری باڈی نوز، وہ میرے سے بڑے بھی بزنس ہیں، میرے جیسے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں،
تو وہ ہر بندہ اپنی مشین لگوائے اور اپنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرے. دس از اے بگ چیلنج. ہم جو ہے جو بھی ہمارے اویلیبل ٹولز ہیں انفورسمنٹ کے ہم ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ٹیمز بھی جا رہی ہیں, اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز وہی کہ جو ٹیکس آپ اکٹھا کرتے ہیں وہ فار گاڈ سے ایک دیانتداری سے وہاں جمع کروائیں, اور اس میں ان پٹ آپ کا جتنا بھی آپ کا پہلے خرچ ہو چکا ہوتا ہے آپ کی یوٹیلیٹیز کے اوپر کسی بھی مد میں سروسز کے اوپر آپ نے ٹیکس جمع کروایا ہے اس کا آپ کریڈٹ لیں, وہ مائنس کریں. بائی دا اینڈ آف دا منتھ جتنی پیسے بنتے ہیں, اب تو میں نے بلکہ یہ کہا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا جمع کروا سکتے ہیں, تو وہ باقی کوئی حساب کتاب بنتا ہے تو وہ جمع کروا دیں, نہیں بنتا تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. تو ہم حاضر ہیں جی ہر قسم کی اسسٹنس کے لیے, ہیلپ کے لیے. ہماری یہ ڈیوٹی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ وتھ پاور کمز رسپانسبلٹی, یہ ہمارے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ بھی ایک اتھارٹی ہیں, آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے, تو اس رسپانسبلٹی میں وی کین موو فارورڈ ود دی سینس آف شیئر رسپانسبلٹی اور ڈو آل دا گڈ وی کین فار دی پراسپیرٹی اور دی بیٹرمنٹ آف آور نیشن, فار آور پرابلمس. چونکہ الٹیمیٹلی دیز آر دا ٹیکسز وچ آر دی لائف اینڈ بلڈ آف کوئی بھی ملک ہے دنیا میں, وہ انہیں ٹیکسز سے یہ نظام چلتا ہے. اور یہی میں اسی بات پہ آپ کے اس میسیج پہ یہ ختم کرتا ہوں. اور بھی کوئی چیزیں ہیں اگر آپ کہنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے, کویشچنز ہوں گے, وہ آنسر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. سسٹم کے ایشوز ہیں وہ بھی ہم ریزالو کروائیں گے. ہم نے جو تھوڑا سا ایک ڈیٹا انالیسس کیا وہ یہ تھا کہ کوئی 20,000 کے قریب آپ کی اپنی رجسٹریشنز ہیں آپ کے چیمبر کی. اس میں جو کمپنیز ہیں وہ 186 کے لگ بھگ ہیں ایکٹیو لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, جس میں کوئی 73 کے لگ بھگ ان رجسٹرڈ ہے. تو بجائے یہ کہ ہم نوٹس بھیجیں, ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنا یہاں پہ ہفتے میں 1 دن 2 دن آفیسر ڈیپیوٹ کر دیں گے رجسٹریشن کے لیے. وہ یہاں پہ آ کے اپنی رجسٹریشن کروا لیں, اور ان کے اوپر اوبلیگیشن جو ہے دیٹ از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف ود ہولڈنگ ایجنٹ. انہوں نے جو بھی سروسز لینی ہے وہ اس کے اوپر سروسز لیتے ہوئے ٹیکس کاٹنا ہے, اور مہینے بعد اپنا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع فائل کرنی ہے اور اپنا ٹیکس جمع کروانا ہے. ہمارا چیمبر جو ہے یہ خود بھی ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے. آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, آپ پبلیکیشنز کرواتے ہیں, آپ اپنے فنکشنز ارینج کرواتے ہیں, یعنی کسی بھی ہوٹل میں کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ کیٹرنگ کی سروسز لیتے ہیں. ان سروسز کے اوپر لیتے ہوئے جب بھی آپ کی طرف سے پیمنٹ ہو تو اس کے اوپر ڈیو ٹیکس جو ہے وہ آپ کاٹ کے وہ جمع کروا دیا کریں. اور وی آر ہیئر فار اینی اسسٹنس. آپ کو اس میں انشاءاللہ کبھی you will not find us lagging behind or anything you want to say or want to make us accountable, we are here. کوئی بھی accountability کے لیے آنسر کے لیے ہم تیار ہیں. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. پی آر اے ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہیں آج, تو اس میں تو کوئی میرا اس میں تعارف کر دوں. میں فارمر پریزیڈنٹ ہوں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس, محمد آصف منیس نام ہے میرا. کنسرن ہمارا یہ تھا کہ لاسٹ آج سے کوئی 5 سے 6 ماہ پہلے یہاں پہ بڑا ایک برننگ ایشو تھا, شاید آپ کے ڈپارٹمنٹ کے دوستوں کو پتہ ہوگا, کہ یہ جو بوتیک بزنس ہے اس پہ بڑا اٹیک کیا گیا تھا پی آر اے کی طرف سے کہ آپ رجسٹرڈ ہوں. پرابلم وہاں پہ یہ چل رہی تھی کہ آپ نے ایف بی آر کو کے پاس جانا ہے آپ نے, اور یا آپ نے پی آر اے کے پاس جانا ہے. اب جب ایف بی آر کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں, آپ ایزی رہیں. ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ہمارے یہاں پہ احمد نبی رانجھا صاحب, وہ بڑا چیختے چلاتے رہے کہ یار مجھے یہی بتا دو کہ میں نے رجسٹرڈ کہاں پہ ہونا ہے. تو مطلب میں کس سائٹ پہ لوگ ہوں نا, پی آر اے مجھے گھسیٹ رہا ہے. وہاں پہ باقاعدہ کیمرے لگائے گئے, وہ ریڈ کیا گیا ان کی فیکٹری میں. تو جب وہ اس طرف چل پڑے تو ایف بی آر نے بھی نوٹس بھیج دیا ہمیں سیم انہی دنوں میں. وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں میرے بارے میں پلان کیا کہ پی آر اے اور ایف بی آر نے کٹھے اٹیک کیا ہے. تو
کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ جی. اگر آپ چاہیں گے تو چونکہ صاحب نے یہ بات اٹھائی تھی, انہوں نے کچھ مخفی انداز میں بات کی, میں نے تو بڑے کھول کے بات کی کہ ہمارے دو کیسز جو تھے اسپیسیفکلی, ایک مچھی کا تھا اور ایک ایم کا تھا. اس میں اگر ان کا ریکارڈ دیکھیں تو یہ دونوں جو ہے پرائمریلی انیشیلی پہلے دن سے پی آر اے کے ساتھ والنٹری رجسٹر ہوئے تھے جب اس سال میں 16-17-18. 2-3 سال کے بعد ایف بی آر نے ان کے اوپر ریڈ کیا اور اس کے بعد ایف بی آر نے کہا کہ آپ ہماری ڈومین میں ہیں اور اس وجہ سے آپ ہمارے ساتھ ٹیکس جمع کروائیں. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے پی آر اے کے ساتھ ڈسوسیٹ ہو گئے اور وہاں ٹیکسز جمع کرنا شروع کر دی. پھر ابھی جیسے آپ نے کہا پیچھے 8 ماہ پہلے ہم نے انہیں انگیج کیا, انہیں بتایا کہ آپ کے 2 وجوہات کی بنا پہ آپ پی آر اے کے ساتھ اسینشلی فنڈامنٹلی آپ کی رجسٹریشن بنتی ہے. ایک جو فیشن ڈیزائننگ سروسز ہیں اور وہ ایک بہت بڑا کمپریہنسو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس میں جتنے بھی پروسیسز ہیں, جو اینڈ پروڈکٹ ہے آپ کا برائڈل ہے یا ریڈی ٹو ویئر جو آپ کا لباس ہے, اس کے اوپر اس وجہ سے آپ کے اوپر پی آر اے کا ٹیکس بنتا ہے. اور دوسرا تھا اسٹیچنگ سروسز. اگر آپ ان کو یا وہ جو آپ ان کے بتا رہے ہیں مینار والے, آپ ان کا وزٹ کریں تو ان کے اندر ان بلڈ ان کا ان ہاؤس اسٹیچنگ کی فیسلٹی ہوتی ہے. تھوڑا کپڑا لے کے اینڈ پروڈکٹ جو بھی ریڈی ٹو ویئر وہ تیار ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں. یہ تو 2 کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے فوراً پہ ڈسکس ہو, لیکن ہم نے اس کے علاوہ شاپوش ہے, کچھ اور کیسز ہیں, ان کو بھی چونکہ ان کے بھی پروسیسز ایک جیسے ہیں, ان کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس بھی آئے, آپ کے فورم سے آئے, ہم نے ان کو بتایا, سارا ایکسپلین بھی کیا. اور نقشی جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کی کہ ہمارا اس وجہ سے یہ ٹیکس بنتا نہیں ہے اور پی آر اے کو روکا جائے. تو ہائی کورٹ نے اس کیس کو میری طرف ریفر کر دیا کہ آپ ان کے ان سارے ایشوز کو ریزالو کریں, انہیں بتائیں کہ کس وجہ سے یہ ٹیکس بنتا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے پوری تفصیل سے وہ ایک فیصلہ لے کے ہائی کورٹ کو بھیج دیا. اور ہائی کورٹ نے اس ڈیسیژن کے بعد ہمیں یہ ڈائریکشن دی اور انہیں بھی یہ ڈائریکشن دی کہ پی آر اے کین پروسیڈ ود ٹیکسیشن آف دیٹ اینٹی. آپ ان کو ٹیکس کریں, آپ ان سے جو بھی ڈیٹا لینا چاہتے ہیں وہ ڈیٹا لیں, ویڈیو مانیٹرنگ کرنی ہے, کیمرے لگانے ہیں, جو بھی ہے. اور جو اس کا فائنل آرڈر ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو دی فائنل آرڈر بائی دی لاہور ہائی کورٹ. تو ہماری وہ پروسیڈنگ ان کے ساتھ چل رہی ہیں. چونکہ نقشی اور احمد دونوں ملتے جلتے بزنس ہیں. اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی گائیڈ کیا کہ اس کے لیے نیشنل ٹیکس کاؤنسل اور انٹر پروونشل ٹیکس کمیٹی ہے فیڈرل لیول پہ. وہاں ماضی میں بھی ایسے ایشوز آئے تھے اور وہ وہاں پہ لے جائے گے اور وہ ریزالو ہو. تو ایم این آر مجھے نہیں پتا, لیکن جو نقشی والے ہیں انہوں نے اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے اپنا یہ مسئلہ پوری ایک ریپرزنٹیشن بنا کے نیشنل ٹیکس کاؤنسل میں بھیج دی ہوئی ہے. ایم این آر والے کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی بھیج دیں. نیشنل ٹیکس کاؤنسل الٹیمیٹلی اس ایشو کو ریزالو کرے گی ان فیور آف ایف بی آر اور پی آر اے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ دونوں ہی ٹیکس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ابھی جس لیول کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ سیالکوٹ میں ہے. سیالکوٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی ایئر سیال ہے. ایئر سیال جو ہے ان کے اوپر سائملٹینیس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دیتی ہے. آپ باہر کا سفر کرتے ہیں, آپ کی ٹکٹ کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے کہ اس ٹکٹ کے اوپر اتنا ٹیکس جو ہے وہ ایف ڈی کاٹی گئی. اور اسی سروس کو وہ پی آر اے نے بھی جو ہے ایگزیکٹ اسی ورڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے. تو اس کو بھی جو ہے ہم نے ٹیکس پروسیڈنگ چلائیں اور وہ اینٹی جو ہے اور اپنا ریپرزنٹیشن انہوں نے وہاں پہ چیمبر کے ذریعے اور اسمبلی کے ہال پہ اپنے ایم پی اے کے ذریعے اس ایشو کو اٹھایا ہے. تو ابھی تک ہمارا جو ہے, اور وہ چونکہ ابھی وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے, وہاں بھی ہم اپنا کیس اسٹیبلش کرنے میں سو فار وی آر سکسیزفل. فائنل الٹیمیٹ ڈیسیژن جو بھی ہے, اور وہاں پہ ہمارا ٹیکس کمپوننٹ جو ہے وہ بلینز میں ہے, کیونکہ ایئر سیال جب سے بنی ہے انہوں نے پی آر اے کا اس سروس کے پیچھے ٹیکس نہیں دیا ہوا. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں وقت پہ بتایا نہیں گیا
اور ہم ایف ڈی جو ہے وہ ادا کرتے جا رہے تھے، اور آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اور ہم اربوں روپے کام سے لے کے. تو اس قسم کے مسائل ہیں جو نیشنل ٹیکس کاؤنسل پہ الٹیمیٹلی ریزالو ہوں گے، یا لاہور ہائی کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن آئے گا. تو وہی فارمنگ پالیسی، آپ جس کو گو سلو پالیسی کہتے ہیں، ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ریگولر پیمنٹس بنتی ہیں وہ جمع کراتے رہیں. یہ نہ ہو کہ کل آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے اور آپ کا یہ ٹیکس کمپوننٹ جو ہے یہ بہت بڑھ جائے اور آپ کے یہ مسئلے مسائل ہو جائیں. تو ہم ہر ٹیکس پیئر کے ساتھ ہی یہ جو ہے لیکن جو ہمارے لیول پہ ہونے والے وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل فیڈرل فورم بھی موجود ہے، اور کوئی اور بھی فورم یا لیگل فورم ہائی کورٹس کی صورت میں موجود ہے، وہ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. آپ سے پرانی ملاقات ہے جب آپ سے میں آپ کی کوآپریشن تو ہمیشہ سے جو کلیئرٹی نہیں آ رہی کیا ڈوئل ٹیکسیشن جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے. کیا ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر یا سروسز کے اوپر جی ایس ٹی اور پی آر اے دونوں سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. سو یہ جو ایک نیرو لائن ہے نا، یہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہی کہ نہ ایف پی آر کر رہا ہے نہ پی آر اے کر رہا ہے اور نہ ہائی کورٹ کر رہا ہے. سو وی آر موونگ ان سرکلس، یہ کلیئرٹی نہیں آ رہی. ویئر ایز جو پرانے لاز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہو سکتی. اس کو آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے پی آر اے کے ایمبٹ کی، اور جب جیسے ہم نے نقشی کی بات کی ہے کہیں بھی ڈیزائننگ سروسز، تو آٹو موبائلس میں کچھ ایگزامپلز ہیں. جیسے کوئی وہ پارٹس بیچتا ہے اور پارٹس کی سروس بھی کرتا ہے، تو پارٹ کمپوننٹ جو ہے اس کے اوپر جی ایس ٹی چارج ہوتا ہے، اور اس پارٹ کی ریپلیسمنٹ کی جو لیبر ہے اس کے اوپر سروسز چارج ہوتی ہیں، اس کے اوپر پی آر اے چارج ہوتا ہے. سو ان ڈپارٹمنٹس میں انہوں نے اس کو سیگریگیٹ کر لیا. ویئر ایز ہمارے یہاں پہ جو ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ یہ سیگریگیشن نہیں ہو پا رہی. اب اگر یہ نقشی کا یا ایم این آر کا بھی ہے، فار انسٹنس اگر ہم ایک پروڈکٹ دیکھتے ہیں، ایک سوٹ دیکھ لیں یا ہم کی پروڈکٹس ہے لہنگا شہنگا اس طرح کے آئٹمز ہیں، اگر اس میں مٹیریل فار انسٹنس ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں وہ 50,000 کا ہے، اس میں جو مٹیریل کمپوننٹ ہے دیٹ از 40,000 اور اس میں جو ڈیزائننگ کمپوننٹ دیٹ از 10,000. سو میری جو ایکٹیومین ہے وہ کہتا ہے کہ 40,000 از سبجیکٹ ٹو جی ایس ٹی اینڈ 10,000 از سبجیکٹ ٹو پی آر اے، رائٹ. لیکن اس کو اس کلیئرٹی میں وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہا. اس کے اوپر روشنی لگی. جہاں پہ آپ نے ڈبل ٹیکسیشن کی بات کی تو کورٹس جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. یہ جب ہمارے ساتھ یہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ اس کے اوپر آپ آرڈر پاس کریں، ایکسپلین کریں کہ یہ کس طریقے سے ڈبل ٹیکسیشن ہو سکتی ہے. تو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کیونکہ دیٹ از دا الٹیمیٹ لا انٹرپریٹنگ اتھارٹی کہ ڈبل ٹیکسیشن ہو سکتی ہے. تو اس میں ایک تو اگر آپ لوگوں کو فیصلہ چاہیے، شاید میرے پاس ابھی آپ کا نمبر ہو، میں آپ کو بھی دے دوں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن ود ان دی کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز دیٹ از ویلڈ اور لا. جو بات آپ نے کی یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سم ویئر دا لائن ہیز ٹو بی ڈران. جیسے آٹو موبائل سیکٹر میں ہے کہ جو پارٹ سیکٹر ہے یا پارٹس کی آپ گاڑیاں بیچتے ہیں، وہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے اوپر ایف بی آر کی ڈومین ہے، وہ جی ایس ٹی اس کے اوپر بنا کے وہ اوپر جمع کروا دیتے ہیں، اور لیبر چارجز کے اوپر جو پی آر اے کا ٹیکس بنتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس کے لیے اپروپریٹ فورم جو ہے وہ نیشنل ٹیکس کاؤنسل NTC ہے، وہاں پہ اس ایشو کو ریزالو کروایا جا سکتا ہے. ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آنا ہی ہے، آج آ جائے، 3 ماہ بعد آ جائے، 6 ماہ بعد آ جائے، چونکہ یہ معاملے وہاں پہ سب جوڈیس ہیں. آل رسپیکٹ ٹو دی آنریبل کورٹس جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فائنڈنگ ہوگا. اگر وہ ڈبل ٹیکسیشن کو بھی اپورٹ کر لیتے ہیں اور دونوں کی ڈومین کو مان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو براڈلی اپنی انڈسٹری کے لیے یہ بنایا تھا کہ مینوفیکچرڈ کلاتھ یا جو پورا کپڑا جب ان کے پاس آ جاتا ہے
उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हैं, चूँकि इनका इन हाउस स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग, मुख्तलिफ जो भी इनकी वो चीज़ें हैं, वो एक्सेप्ट फॉर दी पार्ट सेक्टर जो वो चीज़ें लगाते हैं प्राइवेट एग्जाम के ऊपर, बाकी उसमें सर्विस कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो उसको 50-50% करें, उसको 60-40 करें, 25 करें, 10% करें, ये तो उन्होंने अपने प्रोसेसेस की बुनियाद पे अपना एक लॉजिकल केस बिल्डअप करना है। और नेशनल टैक्स काउंसिल इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, वो वहाँ से जो फैसला आ जाएगा। चूँकि इससे पहले वहाँ पे आपके आने से पहले मैं बता रहा था, फूड सेक्टर में इशू था, FBR भी साइमल्टेनियस एक्शन लेता था, PRA भी लेता था, टॉल मैन्युफैक्चरिंग वाज एन इशू। ये नेशनल टैक्स काउंसिल ने 21-22 में जाके इसको रिजॉल्व किया कि रेस्टोरेंट सेक्टर, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, पिज़्ज़ा शॉप, इन एक्सक्लूडिंग स्वीट्स एंड बेकर्स, वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ की डोमेन होगी, और टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सक्लूसिव FBR की डोमेन होगी। हमने उसके बाद टॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो कुछ भी हमने ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, बल्कि लॉ से यूनिट कर दिया। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी FBR के एम्बिट में आना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आनी नहीं चाहिए PRA में, क्योंकि इसकी डोमेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन टोल जो लेबर पार्ट है वो आना चाहिए। लेकिन वो नेशनल टैक्स काउंसिल ने फैसला कर दिया कि अब आप नहीं लेंगे, आप ये सारा सेक्टर उनको दे दें, ये सारा सेक्टर इनको दे दें। वो जिसको विन विन डील कहते हैं ना, वहाँ पे जब जाए IS फोरम है, वहाँ पे जैसे भी फैसला हुआ कि कुछ FBR को दे दें, कुछ इनको दे दें, और वो तो फिर बांट हो, बांट। इट्स नॉट अ वर्टिकल कंक्लूजन, इट्स अ डिवीजन। आपकी बात सही है, टॉल मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है उसमें सबसे इसका कंपनी है, एक्चुअली तो टोल जो है टोल में, लेकिन आप फूड बिजनेस में भी कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का भी पार्ट आता है। हाँ, इनको आप क्यों नहीं प्रपोज करते या इनको फैसिलिटेट करते, ये जो ये फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, कि आप कोई एक लॉजिकल प्रोपोर्शनेट कर लें योर लेबर पोर्शन एंड योर मटीरियल पोर्शन। अब जो डेफिनेटली मटीरियल पोर्शन है वो भी जस्टिफाई कर ही होगा, क्योंकि जो FBR है, सेल्स टैक्स का महकमा है, वो भी परचेज और इनपुट्स को कैरी फॉरवर्ड करके वो एक लॉजिकल ये तो नहीं कर सकते कि अगर वो 100 रुपये की चीज़ को 500 का प्लेट को नहीं कर सकेंगे PRA को बचाने के लिए, तो उनको उधर GST बहुत देना पड़ेगा। इट्स अ डिवीजन ऑफ स्प्लिट ऑफ वन मार्केट ना, उसमें अब यहाँ आपका बहुत करेंगे तो दोनों सूटों में रेट मेरा 16 और 18 का फर्क है, मतलब मेजर 5 का, तो वो नहीं करेंगे कि आपका बचाने के चक्कर में उधर 18 नहीं देंगे, लॉजिकली आपका नहीं जाता उनका आपकी तरफ आ सकता है। तो मेरा ख्याल है इसको अगर आप स्प्लिट की तरफ इनको माइल करें, इसका केस बनाए और कंट्रीब्यूशन है 5% कार्ड पे, नहीं वो फूड बिजनेस में रेस्टोरेंट की बात है, वैसे 5% ये जो डाइनिंग और ये फिशिंग और दूसरा आपने ना वो एक सियाल की एक एग्जांपल दी। अब एक सियाल जो सर्विसेज दे रही है दैट इज द फेडरल सर्विसेज, ठीक है, कंपैरेटिवली जो कंपैटिटर्स हैं वो पंजाब में, एयर सियाल इज द ओनली एयरलाइन जो कि पंजाब में है, तो जिसको PRA अट्रैक्ट करता है। अब बाकी जितनी एयरलाइंस हैं और उसमें जो मास्टर एयरलाइन है CAA, दैट इज द फेडरल अथॉरिटी, PIAC के अंदर आता है ना, कॉर्पोरेशन है। तो वहाँ पे एक उनका प्रॉब्लम ये है जो कि सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर एक ही बिजनेस के अंदर एक बिजनेस को, क्योंकि वो फेडरल इदारा है उसको टैक्स नहीं होगा, और क्योंकि आप प्राइवेट हैं और अगर आप सिंध में रजिस्टर हैं तो आप पे टैक्स नहीं है, AP में है तो आप पे टैक्स नहीं है, पंजाब में है तो यू विल बी टैक्स अंडर PRA। सो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर वो टैक्स जो है ना वो हाई कोर्ट में है, उसका और भी कुछ चीज़ें हैं। तो हमें while making the policy, क्योंकि आपकी तरफ से भी रेफर होती होंगी चीज़ें, तो सस्टेनेबल पॉलिसी जब तक नहीं ना होगी उनकी इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आपने एक साल की एग्जांपल दी, अगर अक्रॉस द बोर्ड सारी एयरलाइन को आपको टैक्स करना है सर्विसेज के ऊपर, आपने 5 करना है, आपने 10 करना है, क्योंकि ये तो कंज्यूमर का टैक्स है ना, कंज्यूमर टैक्स है। अब कैसे पॉसिबल है कि एक सियाल PRA का टैक्स दे और एक ब्लू ना दे, PIA ना दे, फ्लाइज ना दे, तो हाउ दे विल सर्वाइव? So technically we are
telling them to shut down their business. We don't want them to. لیکن ہماری ٹیکس پالیسی جو ہے نا وہ ڈرائیو اس طرف کر رہی ہے. یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے مجھے ایئر بلو یا ان کے بزنس نہیں پڑا، لیکن جو پی آئی اے کا آپ نے ذکر کیا، پی آئی اے کو یہ ٹیکس کیا گیا اور ان کا کیس جو ہے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں وہ بھی پڑا ہوا ہے. یہ سال کو تو ہم نے بہت بعد میں آپ ٹیکس کیا، چونکہ یہ بعد میں تو پہلے جو ٹیکسیشن ہوئی تھی انڈر دا پی آر اے لا وہ پی آئی اے سے ہی شروع ہوئی تھی، اور سم ہاؤ وہ کورٹ کا بھی آرڈر نہیں آیا، کافی سال ہو گئے. تو یا تو وہاں پہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، اور یا پھر وہی نیشنل ٹیکس کاؤنسل ہے چونکہ یہ مسئلہ وہاں پہ گیا ہوا ہے، وہاں پہ ریزالو ہوگا. اور اس میں یہ جو ٹیکس ہے یہ بیسیکلی اینٹی کو نہیں کیا جاتا. اگر ہم ایگزیکٹ جو سیریل نمبر یا لا ہے وہاں پہ یہ اس کو اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ جو بھی جو پنجاب کا ٹیکس ہے وہ اویل کرنے والا جو ہے، اگر آپ پنجاب سے ہیں اور آپ کا یہاں سے آپ کا سفر اوریجنیٹ ہو رہا ہے تو اس بندے کو اگر وہ کراچی کا ہے تو کراچی والے کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن اگر پنجاب والا بندہ وہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس لگ جاتا ہے. تو اینٹی بھی اس کا پرابلم یہ ہے، لیکن ایز اے پی آئی اے کو جس پرنسپل پہ کیا گیا تھا کہ آل انڈیویجول یا پیپل اویلنگ دی جو فلائٹ سروسز ہیں وہ ساری کی ساری وہ ان کے اوپر یہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور ہماری اپلیکیبلٹی جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں سروس والا جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو بھی اوریجنیٹ ہوتی ہے اور ٹرمینیٹ ہوتی ہے ود ان دی ٹیریٹری آف پنجاب وہ ٹیکس لیبل ہو جاتی ہے. اور اسی میں اس کے ساتھ جڑا ایک اور کانسٹیٹیوشنل ایشو آ جائے گا، چونکہ آپ لوگوں نے بتایا کہ مینوفیکچرنگ کنسرن جو ہیں وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، لیکن شاید کبھی آپ کے فورم پہ ڈسکس ہوا ہو جو پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے پی آئی ڈی سی، کیا وہ آپ لوگ پے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس کی ٹیکسیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایکسکلوسیو امپورٹر اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں تو شاید وہ بتا سکے، کیونکہ پی آئی ڈی سی میں بھی یہ بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے کہ جتنی بھی امپورٹ ظاہر ہے سی پورٹ کے ذریعے یا جس بھی وایا سے آ رہی ہے اس کی کلیئرنس آپ کے پاس شاید ڈیٹا ہوتے 80 90 70 90% وہ سندھ میں ہو جاتی ہے، اور وہ سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس وہ سارے کا سارا وہ وہاں لے لیتے ہیں، اور پنجاب میں وہ ادا نہیں ہوتا. اگرچہ جو الٹیمیٹ کنزیومر ہے وہ یہاں کا رہنے والا، اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ یہاں پہ یا جو ڈرائی پورٹ سے کلیئر کروا ڈرائی پورٹ آپ کی ساری فیلئر اس کی وجہ سے تو ہو رہی ہیں. جو ڈرائی پورٹ پہ ہے وہاں پہ سیل سیس آلریڈی اس کو پے کرنا پڑتا ہے کراچی میں پورٹ پہ، پھر وہ ادھر جب ڈی ہو کے آتا ہے تو یہاں پہ اس کو پھر پنجاب کا سیس پے کرنا پڑتا ہے. اگر ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے تو پھر وہ سندھ کا سیس نہیں پڑتا، پھر صرف پنجاب کا پی آر اے کا سیس آئے گا اگر پنجاب کی کراچی میں آ رہا ہے. لیکن یہ سب نہیں ہے ہماری آر ایل این جی پہ بھی سیس جو ہے نا وہ بھی ہوا تھا، جو آیا وہ آ رہی تھی امپورٹ ہو رہی تھی، انہوں نے جو ہے جو بعد میں آپ سے کم کر دیا تھا. کیونکہ یہ ٹیریٹری کے جو معاملات ہیں نا یہ 18th امینڈمنٹ کو بھی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہیں، صحیح ہو گیا نا. لیکن ابھی جو ٹیریٹوریل جو پبلیکیشن ہے نا اور امپلیکیشن ہے وہ ابھی تک برقرار ہیں، اور ان کے اوپر بھی کافی میرا خیال ہے کام باقی ہے. ایک میرا آخری ایک سپلیمنٹری کوشچن تھا، یہ آپ کی انٹیگریشن ہو گئی ہوئی ہے ایف ڈی آر کے ساتھ آن لائن جو انپوٹس ہیں ڈی آر اے جو ایڈجسٹمنٹ آف انپوٹ، ہاں جی وہ آپ کے ایک تو وہ ریئل ٹائم پہ انپوٹس آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کی طرف سے فائلنگ لیٹ ہوتی ہے یا انٹیگریشن فکس ہے 2-2 مہینے بعد ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے پی آر اے کی طرف سے، اور جب 2-3 مہینے کے بعد اپلوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو لیٹ فائلنگ کے چکر میں وہ ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک ایسے ایشوز ہیں وہ پلیز ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو کرنا. ابھی تک مجھے کوئی ایسا یہاں تک کسی کو ہوا نہیں ہے کہ آپ کی لمیٹیشن ہے جو آپ کی چیمبر کے فارم سے ریٹن فارم جو ہمارا جوریڈکشن ہے یا ڈومین ہے وہ ہم آپ کو سارے سب سے اس کا جتنا ہے
उनके वजह से 2-3 बातों में कि हम वो काउंसिल में रजू करें, तो एक काउंसिल ने फैसला करना है कि फिर काउंसिल का तो सिर्फ एक स्पेसिफिक बिजनेस के हवाले से इसमें सारी Fashion designing डिजाइनिंग करते हैं जो जिस आप कह रहे हैं सर्विसेज 40% जिस तरह बता सब कहते हैं कि सर्विसेज 10% मतलब एग्जांपल दी चले हमें जितनी सर्विसेज मैं वो आपकी तरफ से जी हम आपके पास भेज देते हैं, उसके अंदर आप उसकी अवेयरनेस के लिए दैट्स गुड। सर जो आप बात कर रहे थे कि कितनी कंपनीज हैं जो आपके पास जो लिस्ट हैं जी जो एम्बेड में आ रही हैं, वो भी अगर आप शेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट नोटिफाई हमने आपसे इजीली वो 8186 जो प्राइवेट लिमिटेड है वो हमारी प्राइवेट लिमिटेड जो हाँ उसमें 103 हमारे साथ रजिस्टर हो चुकी हैं, 73 रहते हैं वो अभी 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 अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट। नहीं हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंडेटरी रजिस्टर होना है कि दौड़ेंगे क्या है दौड़ेंगे सिर्फ भी दौड़ेंगे आप थोड़ी देर से अब भाई आपका कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? मैं एक साथ क्वेश्चन पूछना है, पाइपलाइन में कोई और भी टैक्स है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह मर्जी टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो है ना वो उसका भी पेट करना है, और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस ना करे और सिर्फ हमें टैक्स दिए जाए। इस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दो। अगर बिजनेसमैन टैक्स देता है तो उसको क्या सहूलत देंगे, क्या देंगे सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा ना अपना बताया कि हक लेना और देना दोनों वाजिब है, सिर्फ लेने ही लेना वाजिब नहीं है, ये भी जरा मेरे ख्याल में बड़े सालों से इंग्लैंड में तो बड़ी लड़ाई भी हुई टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का एक कानून इंग्लैंड में इस पे बड़े स्पीकर की गर्दन हुई, यानी वो ये है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ही आप पे टैक्स लगा। हमारे मुल्क में यही है, पार्लियामेंट टैक्स लगा, पार्लियामेंट आपके वोटों से आपकी हुकूमत है, आप हम तो नहीं ये ऐसा कहाँ जा रहा है, ऐसा जाता है आप ये देखें कि ये जो भी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है या फौज वाली है या दूसरे हैं, एक मिनट एक आदमी फ्रूट की रेडी लगा के बैठा हुआ है और 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के एक मजिस्ट्रेट आता है और उसे आगे पूछता है कि 3 रुपए महंगा बेच रहे हो। इसको मेरा नाम क्लोजिंग की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से कमिश्नर PRA जनाब लेवन साहब, एडिशनल कमिश्नर PRA अंजुम सेठी साहब और इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बाकी जितने हमारे गेस्ट इधर मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, बड़े सारे मिसकनसेप्शन से PRA और बाकी मामला को लेकर जो क्लियर हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट एक और भी करूँगा लेगम साहब से कि आपने फरमाया 72 सर्विसेज हैं जो आपके अंडर आती हैं, लेकिन हमें मेजॉरिटी सिर्फ पता है फूड का 5% और 16% आपने डायरेक्ट पे देना है। इसके अलावा हमारे नॉलेज में कोई भी ऐसा सर्विस सेक्टर नहीं है। आपने बीमारी का बताया, आपने बताया कि 72 सर्विसेज हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं हमारे नॉलेज में नहीं है, अदर देन वो एक लिस्ट ताकि मैं आइडिया हो। उसके अलावा आपने बताया कि हमें हमारे जो मेंबर्स हैं कोशिश करेंगे आपके साथ कोलैबोरेट करें, विद होल्डिंग टैक्स जो है एज विद होल्डिंग एजेंट उनको रजिस्टर करवाएं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मेरे नॉलेज में ऑलरेडी एज एन एजेंट टैक्स पे कर रहा है, और मैं दोबारा भी काउंसिल को इंगेज कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हमारे पास कुछ साइन के लिए आते हैं तो उसका टैक्स विदहोल्ड किया जाता है। तो हमने जिससे कि दोस्त कर रहे हैं अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे वो भी सिस्टम के अकॉर्डिंगली चले, आपके साथ कोऑपरेट करें, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। अली भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किए मीटिंग में थे, मैं चाहूँगा क्लोजिंग रिमार्क्स वो दे दें। जी सॉरी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका, उम्मीद है कि साथ हमारा यंगस्टर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही विल हैंडल वेरी वेल। तो इंशाल्लाह जिस तरह सर्विसेज सेक्टर की बात हुई है, मैम इंशाल्लाह लिस्ट शेयर करते हैं तो हम अपने के ऊपर भी इतना एडवोकेट कर सकते हैं, दोस्तों को करें।
लेकिन कुछ थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, PRA अलग से कलेक्शन कर रहा होता है, हमारे ऊपर सेल टैक्स वाले या PR वाले अलग से अलहमदिल्ला काम कर रहे हैं, क्योंकि सर आप उसी सेक्टर से आए हैं, ऑलरेडी आप सर्व कर चुके हैं, तो आपको बड़ा अच्छा आइडिया है। मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हम डायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं, तो उम्मीद है कि सर आपके किराए लोगों को कम कर दिया जाएगा, थोड़ी सख्ती कम होगी, और कोशिश कीजिएगा कि टैक्स बाय वर्चू आए, बाय फोर्स ना आए। थैंक यू वेरी मच।